نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین جلسہ، یہ مجلس مذاکرے کی مجلس سمجھ رہا تھا میں، لیکن یہ تقریری مجلس ہے. بہرحال میں مولانا ارشد میر صاحب کو ان کی مساعی جمیلہ کے لیے مبارکباد دوں گا. صورت ایسی ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں آپ دیکھیں تو مسلمان کے لیے مشکلات کا انبار ہے. جہاں پر اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے وہاں پہ بھی مشکل، جہاں غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے وہاں پر بھی مشکل، بلکہ جہاں غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے وہاں قدر کم ہے مشکل، اور جہاں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے وہاں قدر زیادہ ہے مشکل. اب بے چینی اور اضطراب میں عالم اسلام مبتلا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا وقت شاید عالم اسلام پہ کبھی نہیں آیا ہوگا جیسا ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے ہم سے پہلے والوں نے، ہمارے اکابر اور بزرگوں نے جس تکلیف، مصیبت، ذلت سے ہم گزر رہے ہیں اس سے زیادہ احساس انہوں نے بھی کیا ہو. خلافت عثمانیہ کا زوال تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ میرے بستر پر کانٹے اگائے ہیں. تو خلافت عثمانیہ کا زوال ہمارے اکابر اور بزرگوں کے زمانے میں ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں یا اس سے پہلے ہی وہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا. اور اس بر صغیر میں اسلام کی تاریخ پر یا مسلمان بادشاہوں کے کارناموں اور تاریخ پر بات کرنے کے بجائے واپس بر صغیر پر آنا چاہوں گا. اس انڈین سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر ہند میں، اسلام کی تاریخ یا مسلمانوں کا وجود اگر اس پر ٹھیک طریقے سے دیکھا جائے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. میں جملے تھوڑا احتیاط سے بولنا چاہ رہا ہوں، ورنہ آج کل لوگ جو ہیں وہ
وہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیلی فون ٹیپ کر رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے کا کاٹتے ہیں، بیچ کا بھیج دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں احتیاط سے جملے بولنا چاہ رہا ہوں کہ میری زبان کو لوگ پکڑ نہ لیں، اور پھر بھی یہ موقع آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کہ کوئی بات ایسی لگے جو جس سے آپ کو لگتا ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس بر صغیر میں اسلام بادشاہوں کے نہیں بلکہ اللہ والوں کے ہاتھ سے آیا۔ اس سرزمین پر سب سے پہلی مسجد کسی غریب آدمی نے نہیں بلکہ اس علاقے کے راجا نے بنوائی۔ ویسے تو لوگ حضرت مالک بن دینار والی مسجد کو کہتے ہیں جو کولیچل میں ہے، لیکن جو مستند تاریخ موجود ہے اس کے حساب سے کیرلا کے اس راجا نے ایمان قبول کیا۔ وہ لوگ تجارت کرنے آئے تھے، کشتی سے اترے تھے، پہلی صدی ہجری یا دوسری صدی ہجری کے شروع کی بات ہے، پہلی صدی ہجری کے آخر یا دوسری ہجری صدی کے دوسرے شروع کے زمانے کی بات ہے، آئے تھے، اور ان کے حسن عمل، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا رویہ لوگوں کے دلوں کو جیت گیا، کیونکہ دنیا کے معاملات اقتدار، حکومت، طاقت اور نشے سے نہیں، عوام کے ساتھ رشتوں سے ہوتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے رویے پر ہمارا اور آپ کے بیچ میں رشتہ ہوگا۔ میرا اور آپ کا رشتہ ہم دونوں کے رویے پر منحصر ہوگا۔ اگر میرا رویہ آپ کے مخالفانہ ہوگا تو آپ کا رویہ میرے ساتھ دوستانہ نہیں ہو سکتا۔ یہ فطرت ہے۔ صرف ایک ذات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ملتی ہے، یا اور انبیاء کرام بھی ہوں گے یقیناً، یا ان کے جانشین، ان کے راستے پہ چلنے والے، ان کے مبارک ساتھی، یا ان کے ساتھیوں کے تربیت یافتہ، جو جواب مخالفت اور شدت کے جواب میں بھی نرمی اور محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ وہی مبارک ساتھی یا ان کے تربیت یافتہ لوگ یہاں آئے تھے، تشریف لائے تھے، اور انہوں نے یہاں توحید سے روشن کر دیا اس سرزمین کو۔ بہت اندھیرا تھا آپ سے پہلے، وہ روشنی ملی تو آپ کے مبارک ساتھیوں یا ساتھیوں کے، کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر کوئی صحابی بھی تشریف لائے تھے، لیکن اگر صحابی نبی آئے ہوں تو صحابیوں کے تربیت یافتہ ساتھی آئے تھے۔ وہ قصہ بہت بعد کا ہے، جب بادشاہ آنے شروع ہوئے یہاں، اور اگر اتفاق سے یہاں بادشاہ نہ آئے ہوتے تو میرا گمان یہ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، پہلے کہہ رہا ہوں مجھے غلط مان لیجئے، لیکن میرا خیال اور گمان یہ ہے کہ اگر بادشاہ نہ آئے ہوتے تو اس سرزمین پر شاید ہی کوئی غیر مسلم ملتا۔ ان کے آنے سے فائدہ ہوا ہوگا ضرور، عمارتیں بن گئی، دہلی کی جامع مسجد بن گئی، لال قلعہ بن گیا، تاج محل بن گیا، تو یہ سب فائدے ہوئے ہیں، عمارتیں بن گئی خوبصورت خوبصورت،
لیکن فائدہ کم ہوا ہے، نقصان زیادہ ہوا ہے. یہ میرا خیال ہے. اب میں کہنا کیا چاہتا ہوں اس خیال کا اظہار کر کے؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا مرکز، ہماری سوچ اس بات پر اگر رہے گی کہ ہم نے 800 سال یہاں حکومت کی، تو ہم اپنے لیے صحیح راہ عمل متعین نہیں کر سکیں گے. ہماری سوچ اس پر ہے کہ بے سر و سامانی میں بغیر کسی ہتھیار کے چند لوگ سامان تجارت لے کر کے یہاں آئے تھے اور بسیرا کر لیا تھا. یہ پوری پٹی جو ہے ادھر یمن سے آئے تھے، کوکن کی پٹی جو کہلاتی ہے. کیرلا میں بھی ایسا ہی ہے، کچھ یمنی لوگ تھے اور کچھ اور عرب بھی تھے، اس طرف کے بھی لوگ تھے، صحرا والے. اب انہوں نے یہ آئے اور انہوں نے بالکل متواضعانہ انداز میں اپنے رویے سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے طرز عمل سے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا. اور لوگ جوق در جوق، اچھا اسلام ایسی چیز ہے، اگر اسلام ایسی چیز ہے تو ہم کیوں نہیں اسے قبول کریں گے؟ اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی ایسے ہی ہو جانا چاہیے. غور کیجئے گا، اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ جھوٹ نہیں بول سکتے، بے ایمانی نہیں کر سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے، ہمدرد ہوتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں. ہر حال میں مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے. ایمان کی صفت ہے یہ بدخواہ نہیں ہوتے، برائی نہیں چاہتے کسی کی، ہر حال میں بھلائی چاہتے ہیں. غصے کا جواب مسکرا کے دیتے ہیں. اب ان کی تو ناک پہ رکھا رہتا ہے غصہ. بہانہ بھی نہیں چاہیے غصہ ہونے کے لیے، بغیر بہانے کے غصہ آتا ہے. پٹھانی ایٹیٹیوڈ ہو گیا، پٹھان صاحب بن گئے سب لوگ. ارے بھائی پٹھانوں کو پٹھان رہنے دو، باقی لوگ تو ٹھیک رہو. میں کسی کی پٹھان تو بہت اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے کہنے کا. وہ اس سوچ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس رویے کے بارے میں بات کر رہا ہوں جہاں آستین چڑھی رہتی ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو ایک بات تو میرے خیال میں یہ ہے کہ ہمیں اپنا کنیکشن اللہ کے ان ولیوں کے ساتھ، ان نیک بندوں کے ساتھ جوڑنا چاہیے جو بے سر و سامانی میں کام کر کے گئے. ان کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے جو تاج محل اور لال قلعہ بنا کے گئے. اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس تاج محل سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ اسلام کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے مسلمانوں کا کچھ ہوا. یہ بھی سمجھ لیجئے، مسلمان بالکل الگ چیز ہے، اسلام بالکل الگ چیز ہے. یہ کبھی دونوں ایک نہیں ہو سکتے. دونوں ایک تب ہو سکتے ہیں جب مسلمان کی زندگی میں اسلام آ جائے. جب تک مسلمان کی زندگی میں اسلام نہیں ہے، تب تک ہمارا اور آپ کا رشتہ جاہلیت اور عصبیت کی بنیاد پر ہوگا، اخلاص کی بنیاد پر نہیں ہوگا. اگر میری زندگی میں اسلام نہیں تو میں منافق ہوں، آپ کی زندگی میں اسلام نہیں تو آپ منافق ہیں. تو کنیکشن جو ہوگا نا وہ جڑتا ہے اخلاص پر، اخلاص کی بنیاد پر جڑتا ہے. کس وجہ سے تعلق ہے؟ اللہ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے رشتہ ہے، وحدانیت کی وجہ سے رشتہ ہے، وحدانیت کے یقین کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وجہ سے رشتہ ہے. یہی تو رشتہ ہے نا ہمارے آپ کے بیچ میں. تو اسلام بالکل الگ چیز ہے، مسلمان بالکل الگ چیز ہیں. اور ایک آبزرویشن میرا یہ بھی ہے، اس سے بھی آپ لوگ اختلاف ضرور کر سکتے ہیں اور میں واپس بھی لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن سن لیجئے،
کہ ہمارے اور اس کو اس طرح نہیں بلکہ اس طرح کہوں میں کہ یہ جو ہم اپنے رویے کو جس جگہ پہ رکھ رہے ہیں یا جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طرح ہم رد عمل کر رہے ہیں وہ اس طرح ہو رہا ہے جس طرح ہمارا مخالف چاہتا ہے. وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم یہی کریں. وہ پہلے سوچتا ہے کہ میں یہ بولوں گا تو اس کے جواب میں وہ یہ بولیں گے. جب وہ یہ بولتا ہے تو ہم بھی اس کے جواب میں وہی بولتے ہیں جو بلوانے کے لیے وہ بول رہا ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جانے یا انجانے ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں جو سامنے والا ہم سے کروا رہا ہوتا ہے. جو اس کی مرضی ہوتی ہے اس کے مطابق ہم کرتے ہیں, کیونکہ اس کا سوال اس طرح سنا نہیں جاتا جس طرح ہمارا جواب سنوایا جاتا ہے. ابھی وہ کلکتے کی مسجد میں برکاتی صاحب نے, وہ ٹیپو سلطان مسجد کے امام صاحب ہیں, انہوں نے ایک بیان دیا. اس کو ان لوگوں نے فتویٰ بتا دیا. پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ نہ فتویٰ دینے کے اہل ہیں, نہ فتویٰ دینے کی پوزیشن پہ ہیں, اور نہ یہ فتویٰ ہو سکتا ہے. مان لیجئے وہ اہل بھی ہوتے, پوزیشن پہ بھی ہوتے, اور تقریر میں کوئی بات کہہ رہے ہوتے تو وہ فتویٰ تھوڑی ہو جائے گا. مفتی صاحب بتائیں گے فتویٰ کیا ہوتا ہے. انہوں نے بیان دیا, میڈیا نے اس کو فتویٰ بتا دیا, اور اس کو چلا دیا زوروں سے. ہم لوگوں کو تو خبر بھی نہیں لگتی ہے کہ کیا کیا چل رہا ہے. اب وہ بہت سوچ سمجھ کے چلایا گیا ہے, بہت پلاننگ کے ساتھ چلایا گیا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بلوایا بھی پلاننگ کے ساتھ جاتا ہے, طے کر کے بلوایا جاتا ہے کہ آپ یہ لفظ بولیے. بولنے کے لیے لوگ مل جاتے ہیں آسانی سے. تو میں واپس جاتا ہوں اس جگہ پہ کہ ہمارے پاس اسلام آیا ان اللہ کے نیک لوگوں کے ذریعے سے, جنہوں نے اپنے اس رویے سے جو متواضعانہ تھا, منکسر ہمبلنس کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ دیانت کا, امانت کا, صداقت کا, شرافت کا معاملہ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل کو کھول دیا. اور میں آج بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر برادران وطن کے ساتھ ہمارا رویہ بہتر ہو, ہمارے رویہ اسی انداز کا ہو, شرافت اور دیانت اور امانت والا, تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ابھی بھی بہت گنجائش ہے کام کی, بہت گنجائش. ایک تو یہ کہ ہمارے مقابل ہیں وہ, اور دوسرا یہ کہ ہمارے مدعو ہیں وہ. جو مقابل میں آ بھی رہا ہے, شدت اختیار کر رہا ہے, ہمیں اس کو بھی مدعو ہی سمجھنا چاہیے, نہ کہ مقابل سمجھے. پھر اس کے بعد تنظیم کی کیا ضرورت ہے, یہ ایک ایشو ہے. کیا ضرورت ہے آرگنائزیشن کی؟ سب آرام سے اپنے اپنے علاقوں میں رہ رہے ہیں. معاف کریے گا, یہ بات بالکل طے ہے, دنیا کے سمجھدار لوگوں نے اس بات کا یعنی اس ضرورت کا شدت سے احساس کیا ہے کہ حکومتیں انفراسٹرکچر بنا سکتی ہیں, ڈھانچہ بنا سکتی ہیں. حکومتیں
سڑکیں بنا سکتی ہیں، حکومتیں لا اینڈ آرڈر متعین کر سکتی ہیں، امن و قانون کے انتظام کو ٹھیک کرتی ہیں حکومتیں، لیکن سوسائٹی اور سماج حکومت نہیں بناتی۔ سوسائٹی اور سماج جو ہے وہ سماج کو خود بنانا پڑتا ہے۔ اگر سماج اپنی سوسائٹی کو خود سے نہیں بنائے اور بنانے کی کوشش نہ کرے تو پھر سماج نہیں بنتا، آدھا ادھورا رہتا ہے۔ سماج کیا ہے؟ سماج کس چیز کو کہتے ہیں؟ معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ اور ایک معاشرے کو بنانے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے افراد کی، معاشرے کے لوگوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا کیا ریسپانسبلٹیز ہیں، اس کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کو طے کرنا ہوگا۔ یہ ویسے طے ہوئی ہوئی ہیں ساری چیزیں، اصلاح معاشرہ کی بات ہوتی ہے اور اس میں صرف شادی بیاہ تک بات رہتی ہے، تھوڑا بہت کچھ لوگ معاملات پہ بات کر لیتے ہیں۔ معاشرے کو بنانے کے لیے پہلی چیز جو ہے وہ آپس کا رشتہ ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ جن لوگوں کی اپنے ملک میں حکومتیں ہوتی ہیں زمین پر، وہ تو بہت سینہ چوڑا کر کے رہتے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہماری حکومت ہے، لیکن ان کو بھی اپنا معاشرہ بنانے کے لیے، اپنا سماج بنانے کے لیے معاشرے کو منظم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اقتدار میں نہ ہوں ان کی ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ان کا معاشرہ، سماج ہو بنا ہوا، اس سماج میں ایک سوشل ریفارم کا ایک پورا سسٹم ہو اور تنظیم ہو، جس طرح سے ایک انسان کو، کسی جاندار کو، حتیٰ کہ درختوں کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح معاشرے کو اور سماج کو تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سماج چاہے اکثریت میں ہو اور چاہے اقلیت میں ہو، بلکہ اقلیت کو اس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، گھٹتی نہیں ہے۔ جب آپ تنظیم بنائیں گے یا بنانے کے بارے میں سوچیں گے تو تنظیمیں کس بنیاد پر بنتی ہیں؟ ایک تو ہوتی ہے کہ آپ نے محلے میں تنظیم بنا لی، گاؤں میں بنا لی، ضلع میں بنا لی، اور اس ضلع کی تنظیم کے تحت آپ کام کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں، سوشل ورک کرتے ہیں، سوشل ریفارم کا، اصلاح معاشرہ کا کام بھی کرتے ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں، تو یہ بھی بڑا کام ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری کام ہے آپ کی آئیڈیالوجی، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، وہ کیا ہے؟ اگر آپ کو فکری طور پر کوئی قوم، کوئی سماج اگر فکری طور پر دیوالیہ ہو جائے تو اس سماج کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ سماج سماجی طور پر نہ اپنا وجود رکھ پاتا ہے، نہ اپنا وجود منوا پاتا ہے۔ پتہ نہیں کتنی دیر اور بولنا ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ 12:15۔ تو اس سماج کو، وجود کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی آئیڈینٹی کو باقی رکھنے کے لیے، شناخت کیا چیز ہے؟ دیکھیے ابھی اس بات پر بہت بحث چل رہی ہے کہ مسلمانوں کی داڑھی، ٹوپی اور عورتوں کا برقع، یہ مسلمانوں کے لیے
نامناسب چیز بن گئی ہے. اس کا جھگڑا ہے دنیا میں. اور مسلمانوں کے اقتدار والے بہترین ملک، میں مراکش کو دنیا کے چند ایک بہترین ملکوں میں سے ایک ملک مانتا ہوں. وہاں کی سوسائٹی نہایت متواضع لوگ ہیں، نہایت عمدہ لوگ ہیں. میں ایک ہفتے رہا تھا وہاں عام آدمیوں کے ساتھ، عام آدمیوں کی طرح. کسی کانفرنس اور بڑی چیز میں نہیں گیا تھا، ویسے ہی ایک سیاح کے طور پہ گیا تھا پچھلے سال. میں نے اس ایک ہفتے میں 8 دن میں کسی ایک آدمی کو غصہ کرتے نہیں دیکھا. ایسا سماج ہے. اور ابھی 3 دن پہلے وہاں کی حکومت نے عورتوں کے برقعے پر پابندی لگا دی. پورا برقع نہیں پہن سکتے، حجاب پہن سکتے ہیں، برقع نہیں پہن سکتے، چونکہ سیکورٹی کو خطرہ ہے. حالانکہ وہاں تو کوئی قصہ بھی نہیں ہوا. اس سے زیادہ قصے تو تیونس اور الجزائر میں ہو چکے ہیں، اس کے پڑوس میں. تو ہماری آئیڈینٹی کا کرائسس ہے، ابھی ہماری شناخت کا بحران ہے. اور میں دنیا کے سمجھدار لوگوں سے یہ کہتا ہوں، جو غیر مسلم ہیں، جو فکر مند ہیں، جو سوچتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ جس دن مسلمانوں سے اس کی آئیڈینٹی چھین لو گے، اس کی شناخت ختم کر دو گے، اس دن مسلمان تمہارے لیے مصیبت بن جائے گا. ہم تمہارے لیے سود مند، فائدے مند تب ہو سکتے ہیں جب ہم سچے پکے مسلمان ہو گئے. ہمارے اسلام سے تمہارے لیے خطرہ نہیں ہے، اسلام سے دور ہونے میں تمہارے لیے خطرہ ہے. یہ سچی بات ہے. دنیا میں اگر بحران آئے گا تو مسلمانوں کے دور ہونے کی وجہ سے آئے گا، مسلمانوں کے اسلام سے قریب ہونے کی وجہ سے نہیں آئے گا. پوری دنیا میں اتنے واقعات ہوئے، صحیح یا غلط اس پر بحث نہیں. وہ لوگ اس کو غلط مانتے ہیں، میں بھی غلط مانتا ہوں. مجھے یہ بتا دیجئے کسی اسلام پسند تنظیم سے جڑا ہوا کوئی ایک آدمی ابھی تک پکڑا گیا ہے پوری دنیا میں؟ جو لوگ صحیح معنوں میں اسلامی کام کر رہے ہیں وہ غلط راستے پہ نہیں جا سکتے. تو بات آئیڈینٹی کی ہے، اپنی شناخت کی ہے. اور کوئی فوج بغیر یونیفارم کے فوج نہیں رہتی. میدان جنگ میں اگر یونیفارم کے بغیر کوئی آدمی آ جائے، وہ جنرل ہی کیوں نہ ہو، کمانڈر ہی کیوں نہ ہو، فوجی اسے مار دیں گے، کیونکہ اس کی پہچان اس کے یونیفارم سے ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ڈسپلن اور یونیفارم کی کتنی اہمیت ہے؟ اور جو قوم محنت نہیں کرتی، میں اپنی جماعت کے ساتھیوں، کارکنان اور ورکروں سے کہنا چاہتا ہوں، جماعت جو بنتی ہے وہ قائد سے نہیں بنتی. یہ تو بیوقوف ہوتے ہیں قائد لوگ، اور اعظم ہو تو اور بڑا بیوقوف. میں صحیح کہہ رہا ہوں، جتنا بڑا قائد ہوگا اتنا بڑا بیوقوف ہوگا. جماعت کو تو سماج کو، سوسائٹی کو، جماعت کو اس کے لوگ کھڑا کرتے ہیں. یوں کہا پرانی مسئلہ ہے، پیروں کو مرید لوگ اڑایا کرتے ہیں. پیر کوئی اڑے؟ پیر نہیں اڑتا، مرید اڑاتے ہیں اسے ہوا میں. جماعت نہیں ہوتی کوئی چیز یہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی. جماعت تو ورکروں کے ہاتھ سے ہوتی ہے. آپ کا کام کھڑا کرے گا چیز کو، آپ محنت کریں گے، اللہ تعالی جماعت کو آگے بڑھائے گا، کھڑا کر دے گا. آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا، جماعت کو بھی بھگتنا پڑے گا. جماعت کی ایک برکت اور ہے، ہم انفرادی طور پہ کوئی کام کریں، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، ثواب مل جائے گا. اس کا بھی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے
یا نہ فرمائے. زیادہ امکان یہی ہے یقین بلکہ ہمیں کہ